السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دیکھیں گے کہ جلدی جلدی رکوع کرنا یا اسی طرح سجدہ کرنا اور دیگر ارکان کو، جو نماز میں ارکان ہے، اس کو جلدی جلدی کرنا یہ کیسا ہے؟ عام طور پر ہم لوگ مسجد وغیرہ میں اور گھر میں عورتوں کو دیکھے ہیں کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھتی ہے، ایک سجدہ فوراً دوسرا سجدہ۔ تو ان کا یہ نماز کیسا ہے، درست ہے یا نہیں، اس بارے میں سب سے پہلے اصول جان لیجئے کہ جو یہ رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا، یہ تو فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک سجدہ کرنے کے بعد پھر دوسرے سجدہ میں جانے سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا بیٹھتے ہیں، اس کو آرام کرنا آپ سمجھ لیں، یعنی کہ بدن کو سکون سے بیٹھا لینا، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر اعضا کو اطمینان دینا۔ تو ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے بدن کو سکون دینا یہ واجب ہے، یعنی کہ رکنا، وقف کرنا، تعدیل، ارکان تعدیل کرنا یہ واجب ہے، یعنی کہ ضروری ہے۔ ایک سجدہ آپ نے کیا، اب آپ بیٹھے، یہ جو بیٹھنا ہے یہاں پر آپ کو رکنا یہ واجب ہے، یعنی کہ ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں رکیں گے، فوراً دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے، جیسا کہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں، تو ایسے حالت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا بات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے کتاب المسائل کے پیج نمبر 266 66، اس کے واجب میں یہ بات لکھا ہوا ہے، 3 نمبر میں، تعدیل ارکان، تعدیل ارکان لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح یہ دلیل آپ کا لکھا ہوا ہے، اچھا دلیل یہاں دیا، شامی کے دلیل سے بات کیا گیا، یہاں پر تعدیل ارکان کو بتایا گیا کیا ہے، دیکھیے، نماز کے افعال، قیام یعنی کہ کھڑا ہونا، اور رکوع یعنی رکوع کرنا، سجدہ، قعدہ، قعدہ آخرہ، قوما اور جلسہ کے ادائیگی، یعنی یہ سب جو ادا کیا جاتا ہے نماز میں، اس میں اطمینان اور تعدیل واجب ہے، تعدیل واجب ہے، اطمینان واجب ہے، یعنی آپ ایک رکوع کر رہے ہیں تو آرام سے سکون سے کریں، رکوع سے اٹھیے، پورا بدن کو سکون ہونے دیجیے، اس کے بعد سجدے میں جائیے، پھر سجدہ کیجیے ایک، اس کے بعد سکون سے بیٹھیے، پھر بیٹھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کیجیے، یہ مطلب ہے۔ تو تعدیل ارکان یہ نماز میں واجب ہے۔ اب اگر کوئی واجب کو توڑتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور بھول سے اگر واجب چھوٹ جائے، جیسا کہ مسائل کے تمام کتابوں میں، چھوٹی موٹی ہر کتابوں میں یہ بات مل جائے گی کہ اگر واجب بھول سے چھوٹ جائے تو لاسٹ میں سجدہ سہو سے نماز مکمل کرے، اور اگر جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دے واجب تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب کتنا دیر ویٹ کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، بدن کو سکون دینا ہے، جیسا کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھے، اب وہ بیٹھنا کتنا دیری ہے، تو اس بارے میں بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کم سے کم ایک تسبیح بولنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے، سبحان ربی الاعلی یا عظیم، جتنا وقت لگتا ہے، کم سے کم 2 سیکنڈ لگتا ہے، تو 2 سیکنڈ انتظار کرنا، بدن کو سکون دینا، یہ واجب ہے، یعنی کہ پہلا سجدہ کیجیے، اس کے بعد بیٹھیے، اب بیٹھنے کے بعد کم سے کم 2 سیکنڈ رک جائیے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کیجیے۔ اب اس 2 سیکنڈ بیٹھنے میں آپ یا تو چپ چاپ رہے، یا تو حدیث سے دعا ثابت ہے اس کو پڑھ لے، رب اغفر لی 2 بار پڑھ لے، یا جیسا کہ میں نے اس پر ویڈیو بھی بنایا تھا کہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، کچھ اور الگ کلمات کے ساتھ حدیثوں میں آئی ہے، تو کچھ بھی پڑھ لے، یا تو چپ چاپ ہی رہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کچھ نہ پڑھے اور نہ وہاں پر وقت کرے، نہ بدن کو سکون دے، فوراً دوسرا سجدہ کر لیے، تو ایسے میں آپ کا نماز واجب ترک ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔
یہ میرے پاس بنگلہ بہستی زبر ہے، چونکہ یہ بنگلہ ہے، بہستی زبر اردو پڑھنا بہت تکلیف میں مجھے محسوس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا دو سجدے کے بیچ اگر کوئی بیٹھتا صحیح سے نہیں ہے، ٹھیک سے بیٹھتا نہیں ہے، ایک تو لکھ دیا کہ دو سجدے کے بیچ بیٹھنا واجب ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا۔ اگر کوئی نہیں بیٹھتا ہے فوراً دوسرے سجدہ کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بہستی زبر کے جہاں پر واجبات کے مسائل لکھے ہوئے ہیں اس کا مسئلہ نمبر 13 میں یہ بات لکھا ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام میں نکلا کہ نماز کے جتنے ارکان ہیں، رکوع ہو یا سجدہ ہو یا قیام ہے یا آخری قاعدہ ہو، کچھ بھی ہو، ہر ارکان کو ادا کرنے کے لیے آپ آرام سے سکون کے ساتھ ادا کرے، آرام سے رکوع کرے، کھڑے ہو کر انتظار کرے 2 سیکنڈ، پھر سجدہ میں جائے، پھر سجدہ میں 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ جتنا بھی آپ کو لگے کم سے کم آرام سے سجدہ کرے، پھر سجدے کے بعد دوسری سجدہ میں بیٹھے آرام سے، اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرے، یعنی کہ اطمینان سے نماز پڑھے۔ اگر واجب ترک ہوا تو آپ کا نماز نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔